أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ آل عمران کی 26 نمبر آیہ مبارکہ ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہجرت فرما کے مدینہ طیبہ تشریف لائے، اللہ کریم نے اسلام کو عروج اور ترقی عطا فرمانا شروع کی، اور مسلمان روز بروز بڑھتے چلے گئے، ان کی تعداد میں اضافہ ہوتا چلا گیا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل ایمان کو بشارتیں عطا فرمائیں کہ اللہ کریم ہمیں کیسر و کسرا عطا فرمائے گا، اللہ کریم فلاں جگہ ہمیں عطا فرمائے گا، ملک شام عطا فرمائے گا. جب غزوہ خندق ہوا، اب غزوہ خندق ایک مشکل مرحلہ تھا اور مشکل وقت تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چٹان توڑتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ مجھے شام کی چابیاں دے دی گئیں، مجھے کسرا کی اور کیسر کی چابیاں دے دی گئیں. تو اب یہ خبر جب منافقین اور یہود تک پہنچی تو انہوں نے اس کو مذاق سمجھا. انہوں نے کہا کہ یہ کس طرح ہے، وہ اپنے معاملات کو تو درست کر نہیں پا رہے اور خواب کیسر و کسرا کے دیکھ رہے ہیں. تو ان کی اس سوچ کو دور کیا گیا اور ان کی سوچ کا رد کیا گیا کہ یہ کائنات کے نظام، بادشاہت، یہ اس مالک کے پاس ہے، یہ تمہارے پاس نہیں ہے. اور محبوب نے بتائیے، انہیں فرما دیجئے کہ یہ تمہارے پاس نہیں ہے، اس مالک کے پاس ہے. سو اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنے کا سلیقہ سکھایا گیا. محبوب اللہ کی بارگاہ میں آپ دعا کیجئے، عرض کیجئے اللہ قل، آپ فرما دیجئے، یعنی اللہ کی بارگاہ میں عرض کیجئے قل اللہم مالک الملک، اے اللہ بادشاہت کے مالک، تؤتی الملک من تشاء، تو جس کو چاہے بادشاہت عطا فرماتا ہے، وتنزع الملک ممن تشاء، اور جس سے چاہتا ہے تو بادشاہت چھین لیتا ہے، وتعز من تشاء، جس کو چاہتا ہے عزتیں عطا فرماتا ہے، وتذل من تشاء، اور جس کو چاہتا ہے ذلت دے دیتا ہے. بیدک الخیر، خیر ساری کی ساری تیرے قبضہ قدرت میں ہے. انک علی کل شیء قدیر، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے. اللہ کریم نے بہت بڑے بڑے لوگ اس دنیا میں آئے، بادشاہتیں ان کو ملیں، زمین پر ان کو عروج ملا، زمین پر ان کو سطوت ملی، حکومت ملی. بہت سارے لوگ ایسے گزرے جنہوں نے نافرمانیاں کی، نمرود، فرعون، شداد، حامان، بڑے بڑے نام ہیں. لیکن وہاں کچھ لوگ ایسے بھی ہوئے جن کو اللہ تعالیٰ نے عزتیں عطا فرمائیں، سلطنت عطا فرمائی، اور انہوں نے اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کے اندر کوئی کسر نہیں چھوڑی. حضرت سلیمان علیہ السلام، قرآن مجید میں ذوالقرنین کا ذکر ملتا ہے، وغیرہ وغیرہ. سو کسی کے پاس دولت کا ہونا، کسی کے پاس ظاہری منصب کا ہونا، یہ کہ اس کے کامیاب ہونے کی دلیل نہیں ہے. یہ دولت، یہ دنیا، یہ کفار کے پاس بھی رہی ہے، اب بھی ہے، اہل ایمان کو بھی ملتی رہی ہے. لیکن کامیابی کا معیار کیا ہے؟ اللہ جل مجدہ الکریم کی فرما برداری اور اطاعت. اس لیے ان کفار کو بتایا گیا ہے کہ کل تمہارا دور تھا، آج ایمان والوں کا دور آنے والا ہے. تو بادشاہ تو اس کے پاس، وہ جس کو چاہے عطا فرمائے. اہل ایمان کو اگر سلطنت مل رہی ہے اور اہل ایمان کو ابھی حکومت مل رہی ہے تو تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. وہ مالک ہے، وہ جس کو چاہتا ہے عطا فرماتا ہے. اور اس سے ہمیں یہ بھی علم ہوا
کہ کائنات کا نظام اس مالک کے قبضہ قدرت میں ہے، اور جب سے چل رہا ہے اسی کے قبضہ قدرت میں چل رہا ہے اور اسی کی مرضی سے چل رہا ہے۔ اس لیے ہم ادھر ادھر عزتیں تلاش کرنے کی بجائے، ادھر ادھر جو ہے وہ اپنی کامیابیاں ڈھونڈنے کی بجائے اللہ کی بارگاہ میں کامیابیاں تلاش کریں، اللہ کی بارگاہ سے کامیابیاں مانگیں اور اس کے حکم کے مطابق چلنے کی کوشش کریں اور اس سے کامیابی تلاش کرنے کی کوشش کریں۔ تولج اللیل فی النہار، اور تو ہی رات کو دن میں داخل فرماتا ہے، وتولج النہار فی اللیل، اور تو ہی دن کو رات میں داخل فرماتا ہے، وتخرج الحی من المیت، اور زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے، وتخرج المیت من الحی، اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے، وترزق من تشاء بغیر حساب، اور جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق عطا فرماتا ہے۔ رات اور دن کا یہ پلٹنا، رات آتی ہے پھر دن آ جاتا ہے، پھر رات پھر دن، تو اللہ کریم رات میں دن داخل فرماتا ہے، دن میں رات داخل فرماتا ہے، اور اوقات بدلتے رہتے ہیں۔ آج کل سردیاں ہیں، دن چھوٹے ہیں، راتیں لمبی ہیں، اور جو وقت رات کا تھا اب دن کا ہو گیا، جو دن کا تھا وہ رات کا ہو گیا۔ مثلا ابھی اس وقت کا جو ٹائم ہے، یہ سورج کافی طلوع ہو چکا ہوتا ہے گرمیوں کے دنوں میں، اور ابھی سورج طلوع نہیں ہوا، فجر کے اس وقت میں سورج ابھی طلوع نہیں ہوا۔ اور اسی طرح شام کے وقت آج کل 5 بجے ہی سورج غروب ہو جاتا ہے، حالانکہ گرمیوں کے اوقات میں اس وقت عصر کا وقت شروع ہو رہا ہوتا ہے۔ تو یہ کائنات کا نظام اللہ کریم اپنی قدرت کے مطابق سنوار رہا ہے، چلا رہا ہے، سجا رہا ہے، اور اسی کے حکم کے مطابق چل رہا ہے۔ اسی طرح مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے، زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے، ایک بے جان پانی کے قطرے سے انسان کو وجود عطا فرما دیتا ہے۔ اسی طرح جو زندہ چیز ہے اس سے مردوں کو پیدا کر دیتا ہے۔ یہ اس مالک کی اپنی قدرت ہے، جس طرح چاہتا ہے وہ نظام چلا رہا ہے۔ اس لیے ارشاد فرمایا جب اسی کے پاس ہے سارا کچھ، اور رزق بھی وہی عطا فرماتا ہے، وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ، جس کو چاہتا ہے وہی رزق عطا فرماتا ہے۔ اے اللہ تو جسے چاہتا ہے رزق عطا فرماتا ہے، تو رزق اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے۔ اور یہ بات بھی ہمارے ذہن میں رہنی چاہیے کہ رزق صرف روٹی نہیں ہے، رزق صرف مال نہیں ہے، علم بھی اللہ کا رزق ہے، تقوی بھی اللہ نے جو عطا فرمایا وہ اس کا رزق ہے، شہرت بھی اللہ کا رزق ہے، ایک مقام و مرتبہ بھی اللہ کا رزق ہے، ایک سٹیٹس اللہ کا رزق ہے، وہ جس کو چاہتا ہے جس طرح عطا فرماتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ وعدہ فرمایا ہے کہ اللہ کریم اہل تقوی کو بغیر حساب کے رزق عطا فرماتا ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، وہاں سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں سے انسان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے۔ تو گویا جو تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ کی بندگی کرتا ہے، اللہ کریم اس کو اپنی جناب سے رزق خاص عطا فرماتا ہے۔ سو اہل علم اللہ کا شکر ادا کریں کہ ان کے پاس علم کی صورت میں رزق ہے، اہل تقوی اللہ کا شکر ادا کریں کہ ان کے پاس تقوی کی صورت میں اللہ کا رزق ہے، اور اہل منصب اللہ کا شکر ادا کریں کہ ایک اعلیٰ عہدہ اور منصب ان کے پاس موجود ہے، اور یہ اللہ کا رزق ہے۔ اسی طرح مال و دولت بھی اللہ کا رزق ہے، اور طعام بھی اللہ کا رزق ہے، یہ ساری چیزیں اللہ کا رزق ہیں۔ اس لیے اللہ کے رزق پر اس کا شکر ادا کیا جائے، اور یہ تصور رکھا جائے کہ اسی مالک نے ہی عطا فرمایا، اور وہی عطا فرماتا ہے جس کو چاہتا ہے، بغیر حساب کے، حساب و کتاب نہیں ہے۔ لیکن یہ ظاہری طور پر یہ سمجھ لینا چاہیے کہ دنیا کا مال و متاع یہ نہیں ہے کہ اگر یہ کسی کے پاس ہے تو وہ بڑا کامیاب ہے، نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس دنیا کی حیثیت اللہ کے سامنے ایک مکھی کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ اگر اتنی حیثیت بھی ہوتی تو ایک کافر کو پانی کا ایک گھونٹ بھی نہ ملتا، پانی کا ایک قطرہ بھی نہ ملتا۔ تو یہ نہ سمجھا کریں کہ کسی کے پاس پیسے زیادہ ہیں تو وہ اللہ کا بڑا مقرب ہے، کسی کے پاس ظاہری دولت زیادہ ہے تو وہ اللہ کا بڑا قریبی ہے، نہیں۔ اللہ کے قریب ہونے کی یہ علامت نہیں ہے، اللہ کے قریب ہونے کی علامت اللہ کی بندگی ہے، اللہ کی اطاعت ہے، اللہ کی فرما برداری ہے۔ جو شخص اللہ کا اطاعت گزار ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تابع فرمان ہے، وہ شخص اصل میں اللہ کا مقرب ہوگا، اور اسی شخص کو اللہ کریم اپنی وہ خاص عزتیں عطا فرمائے گا جو دنیا کی بھی ہیں اور آخرت کی بھی ہیں۔ اس لیے
ان آیت مقدسہ میں ہمیں یہ سبق دیا گیا ہے کہ ساری چیزوں کا مالک اللہ ہے، عزتیں اسی کے پاس ہیں، مرتبے اسی کے پاس ہیں، مقامات اسی کے پاس ہیں، تو اسی کی بارگاہ میں گزارش کی جائے، اسی سے عزت کی طلب کی جائے، اسی سے اس کی بخشش مانگی جائے، اسی سے اس کی رضا مانگی جائے، اور دنیا کی بھی اگر چیز چاہیے تو اللہ کی بارگاہ میں گزارش کی جائے، آخرت کی چیز چاہیے تو اللہ کی بارگاہ میں گزارش کی جائے۔ وہ دعاؤں کو سنتا ہے اور وہ عطا بھی فرماتا ہے۔ اللہ کریم ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔